بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث قصہ کیا ہے، اس میں کیوں اس کا اتنا ثواب ہے اللہ جانتا ہے، لیکن ایک وجہ بظاہر یہ بھی لگتی ہے کہ حدیث قصہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ جو کسی اور جگہ نہیں کہی، مجھے تو نہیں ملی۔ اگر کہیں کسی آیت میں کسی حدیث میں کوئی ایسی بات آئی ہو تو آپ مجھے بتائیے گا، ورنہ مجھے نہیں ملی۔ حدیث قصہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بات ایسی کہی ہے جو کہیں نہیں، اور وہ خاص مخصوص ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے۔ حدیث قصہ کیا ہے؟ ایک واقعہ ہے جس میں کچھ گھر والے جمع ہوئے ہیں، چادر کے نیچے ہیں، کوئی بہت انیوژول بات نہیں ہے۔ اے بیٹی، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، چادر یمانی مجھے دینا، دے دی چادر۔ امام حسن علیہ السلام آئے، ائمہ علیہ السلام کے جسم عطر سے خاص قسم کی خوشبو آتی تھی، یہ روایت میں جب ان کے جسم عطر پر پسینہ بھی آتا تھا تو خاص قسم کی خوشبو آتی تھی۔ انی اشم رائحۃ طیبہ، میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے کہ میرے جد کی خوشبو ہے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ویسی روایت میں ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے بدن مطہر سے خوشبو آتی تھی۔ تو اما جان میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے بابا چادر میں ہیں، چلے گئے، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ امام حسن علیہ السلام آئے، امام حسین علیہ السلام اس طرح سے آئے، مولا علی علیہ السلام اس طرح سے آئے، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اسی طرح سے آئیں، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ قد اذنت لک، میں نے اجازت دی آپ کو، آپ تشریف لے آئیے۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ چادر میں آ گئیں۔ اب جب یہ چادر میں آ گئے ہیں تو ذرا غور کیجیے گا، ایک ایسی بات ہے یہاں پر جو اور کہیں پر نہیں ہے، وہ یہ کہ جب حضور مکرم نے فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزن من حرب لمن حارمہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ تو اللہ عز و جل نے پھر کہنا شروع کیا کہ انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکسا وقال جبرائیل، بہت غور کیجیے گا یہاں، جبرائیل نے کہا یا رب ومن تحت الکسا، کون ہے کسا میں؟ اس سوال کی ذرا آپ گہرائی کو سمجھیے گا۔ جبرائیل، یہ واقعہ کب کا ہے؟ 10 ہجری کا، امام حسن امام حسین علیہ السلام 6 اور 7 برس کے اس وقت کا واقعہ ہے۔ یعنی جبرائیل وہ ہیں جو رسول اللہ کے پاس قرآن لا چکے ہیں، علی کے پاس ذوالفقار لا چکے ہیں، فاطمہ کی چکی چلا چکے ہیں، حسنین کے لیے جھولا جھلا چکے ہیں، ان کے لیے لباس لا چکے ہیں، سب کو پہچانتے ہیں، سبھی کو پہچانتے ہیں۔ ایک ایک ہستی کو جو چادر کے نیچے پہچانتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں بہت سالوں سے ہوں اس وقت، اور آپ محبت فرماتے ہیں تو تقریباً آپ مومنین جانتے ہیں مجھے۔ فرض کیجئے کہ ایک بار بار آنے والا مومن یہاں پر وہ آئے اور آپ میں سے کسی سے پوچھے یہ کون مجلس پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو تھوڑا سا اکتاہٹ تو ہوگی کہ یہ کیا سوال ہے بھائی، آپ ہر شب جمعہ انہیں دیکھتے رہیں، ولادت شہادت پر دیکھتے رہیں، نماز جمعہ میں دیکھتے رہیں، یہ کیا بات ہے، یہ کون ہے؟ کیا نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ایسا کوئی اظہار نہیں کیا گیا جبرائیل کو؟ یہ کیا سوال ہے؟ تم قرآن لے کر گئے ہو، تم ذوالفقار لے کر گئے ہو، تم لباس لے کر گئے ہو، تم جھولا جھلانے کے لیے گئے ہو، تم چکی چلانے کے لیے گئے ہو، یہ کیا پوچھ رہے ہو؟ اللہ نے کہا ہم فاطمہ۔ جواب دیا اللہ، یہ کیا ہے؟ اس میں بظاہر ایک معاملہ یہ لگتا ہے کیونکہ جبریل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت چادر کے نیچے جو جمع ہے نا، یہ سارے ہی سردار ہیں۔ جبریل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سارے ہی سردار ہیں، سید الانبیاء، سید الاوصیاء، سیدۃ النساء العالمین، سیدہ شباب اہل الجنت اجمعین۔ ایک ہے نبیوں کا سردار، ایک ہے وصیوں کا سردار، ایک ہے جنت کی عورتوں کی سردار، دو ہیں جنت کے جوانوں کے سردار۔ میں پوچھنا اللہ سے چاہتا ہوں کہ ان سارے سرداروں میں کس سردار سے تعارف ہے؟ ان سارے سرداروں کا مرکز کون ہے کہ جن کے ذریعے سے تعارف ہے ان سارے سرداروں کا؟ وہ ہے ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ عجب ہے، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ان سب میں تعارف کس کے ذریعے سے؟ تعارف سیدہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے، خاص وجہ سے، اور کیجئے گا۔ اور تعارف میں اللہ عز و جل نے، یہ حدیث قدسی ہے، ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، اللہ نے جبرائیل کے سوال کے جواب میں یہ کہا ہے۔ تو یہاں یہ بھی اللہ نے، یہ لفظ مجھے استعمال کرنے دے، عجیب سا لگ رہا ہے لیکن یہ کہ میں استعمال کروں اس موقع پر، کہ یہ تکلف نہیں کیا کہ کسی اور کا نام لے،
رشتے بیان کیے، یعنی یہ پاسبلٹی میں تھا گرامیٹیکلی اور لٹریچر وائز اس میں کوئی حرج نہیں تھا، جملے میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہم فاطمہ و ابوہا محمد و بعلہا علی و بنوہا حسن و حسین. یہ بی بی سیدہ نے خود خطبے میں یہ کہا ہے، اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد. وہاں بی بی نے نام لیا ہے، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں اور میرے بابا محمد ہیں. وہاں پر ایک مصلحت ہے، لہٰذا بی بی نے اس انداز سے کلام کیا ہے. یہاں پر اللہ عز و جل یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم فاطمہ و ابوہا محمد، یعنی یہ کہ سیدہ کا تعارف ہم ایک خاص سطح سے، وہ بھی اتنی عظیم سطح ہے کہ وہاں تک کوئی پہنچ نہ سکے، ہم کرواتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، مولا علی کی زوجہ ہیں اور حسنین کی ماں ہیں. لیکن در حقیقت اللہ کی نگاہ میں جو پنجتن کا تعارف ہے وہ ہے کہ یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے بچے ہیں. یہ یاد رکھو. اللہ کی نگاہ میں یہ تعارف ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہ میں خاص اس انداز سے تعارف ہے. اور یہ وہ تعارف ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ حدیث قصہ کے علاوہ کہیں نہیں. مجھے نہیں معلوم حدیث قصہ پڑھنے کا اتنا زیادہ ثواب کیوں ہے، لیکن شاید یہ وجہ ہو. اخبرنی ما لجلوسنا ھذا، پروردگار مجھے، مولا علی کہہ رہے ہیں رسول اللہ سے، یا رسول اللہ مجھے بتلائیے گا کہ اگر کوئی بیٹھ کر اس خبر کو پڑھے، من الفضل عند اللہ، تو اللہ کی جانب سے کیا فضل ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا آخری جملوں میں کہ ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہم مہموم الا فرج اللہ ہمہ، آپ سارے آمین کہتے ہیں، کہنے میں حرج نہیں ہے کوئی، مجازن ہے یہ آمین. یہاں پر ذرا غور کیجئے گا، یہاں پر کوئی دعا نہیں مانگی جا رہی، کیا آپ آمین کہہ رہے ہیں؟ آمین کا لفظ عربی زبان میں ہے فعل استجب، یعنی پروردگار قبول کر. یہاں دعا نہیں ہے، یہاں خبر ہے ایک. وَفِيهِمْ مَهْمُومٌ إِلَّا وَفَرَّجَ اللَّهُ هَمَّهُ، جب کچھ زمین والے بیٹھ کر ایک جگہ اس ذکر کو پڑھیں تو کیا ہوگا؟ وَفِيهِمْ مَهْمُومٌ، اور اگر اس میں کوئی غم زدہ ہو، إِلَّا وَفَرَّجَ اللَّهُ هَمَّهُ، اللہ اس کے غم کو دور کر دے گا. یہ خبر دی جا رہی ہے، یہ کوئی دعا نہیں کی جا رہی کہ آپ اس میں آمین کہہ رہے ہیں. یہ آمین کہنے کا نہیں، یہ سبحان اللہ کہنے کا موقع ہے در حقیقت. یہ ابھی آمین کہنے کا موقع نہیں ہے در حقیقت. آپ مجازن کہتے غلط نہیں، آپ کہیے، آپ کے دل میں چونکہ نیت یہ ہوتی ہے کہ آپ سب کو دعا میں شامل کرتے ہیں. لیکن آمین وہاں کہا جاتا ہے کہ جہاں پر ایک دعا ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں اللہ قبول کر لے. یہ آلریڈی قبول شدہ دعا کی ایک خبر دی جا رہی ہے، دعا قبول شدہ ہے. یہ فیہم مہموم الا وفرج اللہ ہمہ، وہ کہ جو غم زدہ ہوگا اللہ اس کے غم کو دور کر دے گا، یہ آلریڈی قبول شدہ ہے. یہاں پر الحمدللہ رب العالمین کہنے کا موقع ہے. جو کچھ ہے، یہ جو کچھ ہے، یہ ہے ہم فاطمہ و ابوہا. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد. ہاں، اور وہ جو دوسرا ایک تعارف ہے وہ بھی اپنے مقام پر اہم ہے کہ نبوت کی دختر ہیں، ولایت کی زوجہ ہیں، امامت کی ماں ہے. یعنی آپ سیدہ سلام اللہ علیہا مرکز وہ ہے نا کہ آپ اس پرکار سے ایک دائرہ بنائیے تو چاروں اطراف میں نبوتیں، ولایتیں، امامتیں ہیں، درمیان میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اس خاطر ہے ذرا سا، اور اس میں ایک اور تھوڑی سی گہرائی، اس کو سمجھ لیجئے گا اور میں بات کو آہستہ آہستہ اختتام تک لے کر آؤں. اس خاطر ہے کہ کسی بھی بی بی کا عفیفہ ہونا، طاہرہ ہونا وہ اور بات ہے، ان کی رضا میں خدا کی رضا ہونا یہ اور بات ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا عفیفہ ہیں، طاہرہ ہیں. ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ آپ کو منتخب کیا اور آپ کو طاہر بنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور منتخب کیا عالمین کی عورتوں پر. ان کا طاہرہ اور عفیفہ ہونا یہ ایک الگ منزل ہے. لیکن ہمیں کہیں پر بھی آیت اور روایت میں یہ نہیں ملا کہ حضرت مریم کی رضا میں خدا کی رضا ہے. یہ ایک الگ منزل ہے، یہاں پر عصمت ہے. یہاں حتیٰ میں کہنے میں حق بجانب ہوں یہ کہ آپ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو آیات پڑھیں ان میں بھی یہ بات نہیں ملے گی آپ کو. ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ نبی کا غضبناک ہونا خدا کو غضبناک کرے.
مولانا یہ کیسی بات کر دی آپ نے، یہ کیسی بات کر دی آپ نے کہ نبی غضبناک ہو تو کیا خدا غضبناک نہیں ہوگا؟ یہ کیسی بات کر دی آپ نے؟ نماز غفیلہ تو پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ، میرے ساتھ آیت پڑھیے گا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ، آگے پڑھیے گا مغاضباً وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، بس آگے آیت اور ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام غضب کے عالم میں نکل گئے اپنی قوم سے. تو یہ جب غضب کے عالم میں نکلے تو اللہ بھی غضبناک ہوا، قوم پر عذاب آیا کیا؟ نہیں آیا. انہوں نے بعد میں توبہ کر لی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو حضرت یونس علیہ السلام کا نکلنا برا لگا. حضرت یونس علیہ السلام غضبناک ہیں، لیکن ابھی اللہ کا غضب نہیں ہے ان کے غضب کی وجہ سے، کیونکہ ترک اولا ہے. اللہ نے بلکہ تنبیہ کی ہے کہ آپ کیوں غضبناک ہو کے نکلے. بعض مرتبہ انبیاء کا غضبناک ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ خدا کے غضب تک لے جائے. فاطمہ میں ایسا نہیں سلام اللہ علیہ. آپ کا غضبناک ہونا خدا کا غضبناک ہونا ہے. آیت اللہ وحید خراسانی اپنی گفتگو میں یہ ارشاد فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ مجبور ہے کہ جب بھی سیدہ غضبناک ہوں گی تو اللہ کو غضبناک ہونا ہے؟ یا اللہ جب بھی سیدہ راضی ہو تو اللہ کیا مجبوراً راضی ہوگا؟ مجبوراً تھوڑی ہے، یہ اختیار سے. اختیار کا مطلب یہ ہے کہ بی بی سیدہ ہر اس امر کو اور ہر اس بات کو جانتی ہے جس سے اللہ غضبناک ہے، اور ہر اس بات سے بھی واقف ہے جس سے اللہ راضی ہے، اور اس پر ایسی پابند ہے کہ اب خود بخود بیوی کی رضا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا ہے، اور بیوی کا غضبناک ہونا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غضبناک ہونا ہے. یہ ہے عصمت مطلقہ پر دلیل، یہ ہے علم لدنی. اب ویسے تو یہ ظاہر کا نظام ہے کہ مولا علیہ السلام امام ہیں بی بی فاطمہ کے سلام اللہ علیہ. ظاہر کا ایک نظام میں نے جملہ کہا ہے، اب پتہ نہیں کتنی میں اس پہ گہرائی میں جا سکوں، ورنہ رسول اللہ نے ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یا علی انفذ ما امرت کا بھی فاطمہ، آپ وہ نافذ کیجئے گا اے علی جس کا فاطمہ آپ کو حکم دے. ہاں، امرت کا بھی فاطمہ، آپ کو جب سیدہ امر کرے تو آپ وہ نافذ کیجئے گا. ہاں، اب عالم انوار میں یہ کیا رشتے ہیں اور کیا تعلق ہے اس کا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانے یا ان کا حبیب جانے. باقی یہاں پر کہنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں بچی.